رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. ہاں وہی کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، مستدرک الوسائل کی یہ روایت جسے مسلسل آپ سماعت کر رہے ہیں، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک امام حسین کی شہادت کی بنا پر مؤمنین کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوئی کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کے معنی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی بنا پر دلوں میں پیدا ہونے والا یہ غم اور رنج کا سیلاب انسانوں کے ایمان کی دلیل ہے.
فی قلوب المؤمنین فرمایا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مؤمنین کے دلوں میں ہے، یعنی جس کے دل میں امام حسین کا غم ہے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے اسے صاحب ایمان بنایا ہے۔ امام حسین کی وہ عظیم شہادت کہ جس شہادت کی بنا پہ آج اس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، اور جس اسلام کی بنا پر آج یہ مسلمان سر اٹھا کر زندگی گزار رہا ہے، اس شہادت کو یاد کرنا اور اس شہادت کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں قرار دینا، یہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ شہادت کہ جس شہادت کو سرکار سید الشہداء نے گلے لگایا، وہ شہادت کہ جس شہادت کو امام حسین نے میدان کربلا میں اس طرح سے عظمت اور عزت عطا کی کہ آج بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی شہادت کو گلے لگائے۔ آپ ہر روز صبح میں یہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ آپ 6 دعائیں اللہ سے صبح میں کرتے ہیں دعائے عہد میں، جن میں سے ایک فقرہ یہی شہادت کا ہے۔ اللہم اجعلنی، اے میرے پروردگار ہمیں قرار دے اپنے امام کے نصرت کرنے والوں میں، والذابین عنہ، ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں، والمحامین عنہ، ان کی طرف سے حمایت کرنے والوں میں، اور اگلا فقرہ کیا ہوتا ہے؟ والمستشہدین بین یدیک، اے میرے پروردگار ہمیں یہ شہادت عطا کر دی کہ جو امام معصوم کی نگاہوں کے سامنے امام کے رکاب میں قرار پائے۔ ہر موت شہادت نہیں ہے جب تک کہ امام معصوم کی طرف سے اجازت کے ذریعے سے انسان نے اس موت کو گلے لگا کر قربانی کو شہادت نہ بنا لیا ہو۔ اسی لیے روایت میں لفظ ملتی ہے کہ ان الشہادت باب من ابواب الجنہ، یہ شہادت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فتحہ اللہ علی یدے خاصت اولیاء، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے ذریعے سے انسان کو یہ شہادت مل جائے گی، بلکہ اللہ کے خاص ولی اس کے ذریعے سے اگر انسان آگے بڑھ رہا ہے تبھی یہ شہادت اسے ملے گی۔ اس دنیا سے جانے والے بہت سے ہیں، لیکن شہادت صرف سعادت مند افراد کو ملتی ہے۔ سنیں گے آپ، یہی مدینہ طیبہ ہے، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے پاس سارا اصحاب کا مجمع مسجد میں موجود ہے، اور اس درمیان ایک اللہ کا بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن کون سی دعا ہو یہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مانگنا بہت اہمیت رکھتا ہے اللہ سے، لیکن کیا مانگا جائے یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ دعا کر رہا ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، اے میرے پروردگار تجھ سے تو سبھی دعائیں کر رہی ہیں، کون ہے جو اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے؟ آپ کر رہی ہیں، آپ کے ساتھی کر رہی ہیں، ہم کر رہی ہیں، ساری امت مسلمہ دعا کر رہی ہے، لیکن اب کیسے پتا چلے کہ ان دعاؤں میں کس دعا کو اللہ پسند کرتا ہے؟ توجہ فرما رہے، میرا پسند کرنا اور ہوتا ہے، اللہ کا پسند کرنا اور ہوتا ہے۔ وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، پروردگار اتنی دعائیں کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان دعاؤں میں مجھے وہ عطا کر دے
کہ جسے تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے، انسان جس مشکل میں گرفتار ہوتا ہے وہی مشکل اس کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک انسان بیٹھا ہو فریاد کر رہا ہو کہ میرا گھر چھوٹا ہے، دوسرا کہے کہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، گھر چھوٹا ہو بڑا ہونے سے کیا تمہارا نقصان فائدہ ہے؟ اولاد کی دعا زیادہ اہم ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس کو گھر کی مشکل ہے لہٰذا یہ گھر کی دعا کر رہا ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے اولاد کی دعا سب سے بڑی دعا ہے یا نہیں؟ ایک انسان ہے جس کا بزنس ٹھپ ہو گیا، اولاد بھی ہے گھر بھی ہے بزنس نہیں ہے، اب وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ بزنس کی دعا کرے گا۔ کیوں؟ سب سے بڑی دعا اس کی نگاہ میں یہی ہے۔ ایگزام قریب آ چکے ہیں، بچے امتحان دینے والے ہیں، اب ان سے پوچھا جائے کیا اللہ سے مانگے، کہ میرے امتحان میں کامیاب ہو جانے کی دعا کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہم یہی ہے۔ اب کیسے پتا چلے؟ میں اس مجمع سے اگر پوچھوں کہ سب سے اچھی دعا کون سی ہے، سب الگ الگ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ جس کی جو مشکل ہوگی وہی دعا سب سے بڑی اور اہم ہوگی۔ لیکن اب اللہ سے بھی تو پوچھا جائے کہ میرے پروردگار تجھے کیا پسند ہے؟ بڑا گھر دینا یہ پسند ہے، یا بندوں کا امتحان میں کامیاب ہو جانا یہ تجھے پسند ہے؟ صاحب اولاد ہو جانا یہ پسند ہے، یا مال و دولت کا گھر میں آ جانا کیا پسند ہے؟ اچھا بتائے کون بتائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جس نے اللہ کی بارگاہ سے آ کے سارے پیغام انسانوں تک پہنچائے ہیں۔ حضور اکرم نے جب یہ دعا سنی، کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، میرے پروردگار تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ جو سب سے اچھی دعا تیری بارگاہ میں مانگی گئی ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد علیہ، آپ نے بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری کیا چیز لگتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اس صحابی کی آج دعا قبول ہو گئی تو پھر پروردگار کیا دے گا؟ فرماتے ہیں اگر قبول کر لیا اللہ نے تو پھر اس میرے صحابی کو اللہ شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ یعنی سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ شہادت کی دعا ہے۔ اور اسی لیے سرکار سید الشہداء کی وہ دعا کہ اللہم ارزقنی الشہادت فی سبیلک، میرے پروردگار اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے، یہ تیری بارگاہ میں حسین دعا کر رہا ہے۔ کامیابیاں سب کے پاس ہیں، لیکن جو کامیابیاں اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین کو عطا فرمائی ہیں وہ کامیابیوں کا مقابلہ انسان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کون سی ایسی کامیابی ہے کہ جو امیر المؤمنین کے پاس نہیں ہے؟ خود امیر المؤمنین کا رسالت مآب کے بعد مولا قرار پانا یہ بہرحال اللہ کا عہدہ ہے، اللہ کا منصب ہے، اس بنا پر انسان کے لیے کامیابی ہے۔ امیر المؤمنین نے جس میدان میں قدم رکھا اس میدان سے کامیاب ہو کر پلٹے، یہ خود ایک کامیابی ہے۔ امیر المؤمنین کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ امیر المؤمنین کے جیسی عبادت کسی انسان نے نہیں کی ہے، خود یہ کامیابی ہے۔ امیر المؤمنین کی کامیابی، اللہ رب العزت نے زوجہ دی تو معصومہ ہیں، امیر المؤمنین کو سسر ملے تو وہ بھی معصوم ہیں، امیر المؤمنین کو بیٹے ملے تو وہ بھی معصوم ہیں۔ یہ خود امیر المؤمنین کے لیے کامیابی کی سند ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کا ذرا سا رشتہ کسی ایک چھوٹے سے انسان سے مل جاتا ہے تو اس پر فخر کرتا ہے۔ یہاں امیر المؤمنین کی عظمتوں کے چاروں طرف عصمتیں حصار کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ امیر المؤمنین کا کیا درجہ اور رتبہ ہے، لیکن آپ دکھا دیجئے کسی کامیابی کا احساس کرنے پر امیر المؤمنین نے یہ کہا ہو کہ میں کامیاب ہو گیا، آپ دکھا دیجئے کہیں۔ اتنی کامیابیاں، اتنی فضیلتیں
لیکن کب یہ جملہ فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جب شہادت ملی، فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کب؟ جب اللہ کی راہ میں شہادت ملی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی امیر المؤمنین کی نگاہ میں شہادت یہ رتبہ رکھتی ہے، شہادت کی اتنی عظمت ہے کہ اب امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی لیے اس شہادت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے جب اصحاب امام کی صفات، وہ اصحاب کہ جو آخری امام کے مددگار ہوں گے، ان کی صفتوں کو جب بیان فرمائے تو کیا فرمایا؟ یتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، آخری امام کے وہ مددگار ہوں گے جو کیا تمنا کر رہے ہوں گے؟ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ کیوں تمنا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہادت کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے، لہذا تمنا یہ ہے امام تشریف لائیں تو پھر ان کے رکاب میں شہادت مل جائے۔ اور اب اسی سے آپ محسوس کیجئے جو میں نے 3 دن پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، اسی سے آپ محسوس کریں۔ سرکار سید الشہداء نے 1 رات انتظار کیا تاکہ ایک اور مجاہد کا اضافہ ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء نے خط لکھا تاکہ کوفے سے جناب حبیب آ جائیں۔ سرکار سید الشہداء نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا تاکہ جناب زہیر ابن قین امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ یہ 3 شخصیتیں، جناب حر کا انتظار 1 رات ٹھہر کر کیا، جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا، جناب زہیر ابن قین کو اپنے بیٹے شبیہ پیغمبر کو بھیج کر بلایا۔ کیا امام حسین کا کوئی فائدہ تھا؟ آپ بتائیں، کیا امام حسین کا کوئی فائدہ تھا یہ 3 امام حسین کے لشکر میں آ جائیں؟ کیا امام کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب سمجھا جا سکتا تھا کہ جب ان سب کے آ جانے کے بعد امام حسین قتل نہ ہوتے، لیکن امام بھی قتل ہوئے ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ ان تینوں کے آ جانے کی بنا پر فائدہ امام حسین کا نہیں ہوا ہے، بلکہ امام نے اس لیے ان تینوں کے لیے اہتمام کیا ہے تاکہ ان تینوں کو عظمت مل جائے۔ کاش میرے لفظ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائیں۔ فائدہ امام معصوم کا نہیں ہے، فائدہ ان کا ہے کہ جنہیں امام حسین شہادت کی سعادت دے رہے ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ اور اسی لیے اس شہادت کے لیے ہم سب کو بھی امام سے دعا کرنی چاہیے۔ میں اسی مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، بس اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں۔ یہ شہادت کہ جس شہادت کے لیے امام حسین اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یہ شہادت کہ جس شہادت کے لیے امیر المؤمنین کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ شہادت کہ جس شہادت کے لیے امام حسین اپنے اصحاب کو بلا رہے ہیں، کیا یہ شہادت کا جذبہ صرف امام حسین ہی کے اندر ہے؟ ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے اندر نہیں ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ؟ وہی جذبہ شہادت جو امام حسین کے دل میں ہے، وہی جذبہ شہادت ان کے بڑے بھائی امام حسن کے اندر بھی ہے نہیں؟ تو ان کی حیات طیبہ میں شہادت ملتی ہے، جنگ ملتی ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ کیا صلح اور جنگ کے درمیان یہ فرق ہے کہ دونوں کا معاذ اللہ مزاج الگ تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دونوں ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اور اس سے بھی بڑی چیز، یہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ سب میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نمائندوں میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، یا نہیں؟
اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے. دیکھیں تعداد بڑھتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. آپ کے ذہنوں کو میں پہنچا دوں. آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ سے اولاد ہے، ایک بیٹا گھر میں ہے، وہ گھر کا راجا ہے، جو کہے گا اس کے لیے آپ تیار. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلا بیٹا ہے. رات کو 2 بجے بھی کہہ دیا کہ مجھے چائنیز کھانا ہے تو اب آپ روڈ کے اوپر بائک لے کے نکل پڑے کہ تلاش کریں لے کے آ جائیں. ایک اکیلا بیٹا ہے. لیکن یہی بیٹا جو ابھی تک اکیلا تھا، اس کا ایک اور بھائی بھی گھر میں آ گیا. اب کیا ہوا؟ اچھا، یہ اللہ نے عجیب انسانی مزاج رکھا ہے. ایک بیٹے سے پوچھئے کیا کھاؤ گے، وہ کہے گا چکن تندوری کھائیں گے. دوسرے سے پوچھئے تم کیا کھاؤ گے، کہا میں تو دال چاول کھاؤں گا آج. اب وہی وہ نہیں کھا سکتا جو اس نے کہہ دیا. یہ مزاج ہوتا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں 2 چولہے جل رہے ہیں، ایک پر مثلا دال چاول چڑھا ہوا ہے، ایک پر چکن تیار ہو رہا ہے. کیوں؟ 2 بیٹے ہیں، 2 چیزوں کا مطالبہ کر دیا. اور ابھی تک تو پھر بھی غنیمت تھا. کچھ دنوں بعد تیسرے بھائی بھی آ گئے، اب تو ان کے بھی جلوے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے چکن کھانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دال چاول کھانا ہے، تو اب وہ تیسرا نہ تو دال چاول کہے گا نہ چکن کہے گا، وہ کہے گا مثلا میں روٹی کھاؤں گا. اب لیجئے، اب وہ تیسرے کے لیے بنے گا نہیں بنے گا. یہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی، پوری توجہ رہے، جیسے جیسے تعداد بڑھے گی ویسے ویسے اختلاف آئے گا. لیکن میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عدد کے اعتبار سے، نمبرز کے اعتبار سے 4 کی عدد زیادہ ہے یا 4 زیادہ ہے یا 12 زیادہ ہے؟ کہاں زیادہ جھگڑا ہونا چاہیے، کہاں زیادہ اختلاف ہونا چاہیے، 4 میں یا 12 میں؟ کہاں ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. 12 میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن عجیب صورتحال ہے، وہ 4 ہیں پھر بھی مصلے 4 ہیں. یہاں 12 ہیں، مصلی 1 ہے. جو نماز پہلے نے پڑھی ہے وہی 12ویں نے پڑھی ہے. جو وقت افطار پہلے کا ہے وہی چھٹے کا ہے. جو وقت سحری دوسرے کا ہے وہی 8ویں کا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ سب 12 ہو کر بھی 1 ہیں اور وہاں 4 ہیں. اور اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرنا. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، وضو میں اختلاف، حج میں اختلاف، مصلی میں اختلاف، ساری چیزوں میں اختلاف ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اختلاف تو 12 میں زیادہ ہونا چاہیے، یہ 4 میں اختلاف بہرحال کم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر منظر کچھ اور ہے. 4 ہیں، یہاں پر 12 1 ہیں. کیوں؟ کہا بس ایک فرق ہے، وہ 4 وہ ہیں جنہیں انسانوں نے بنایا ہے، 12 وہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یقیناً یاد ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آخری آیت، 3 ہی آیتیں ہیں آیت الکرسی میں. آخری آیت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان سب کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. اچھا وہ اگلا فقرہ بھی پڑھ دوں پھر واپس آتا ہوں. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہیں. اس کے بعد یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا کام کیا ہے؟ روشنی سے نکال کے پھر اندھیروں میں لے جاتی ہیں. یہی تو آیت ہے نا. اب آئیے، اللہ نے جب ظلمت کا، اندھیرے کا ذکر کیا ہے تو ایک نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، ظلمات، یہ پلورل ہے. اور جب روشنی کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اللہ نے
ایک لفظ نور استعمال کیا ہے جو سنگولر ہے. نور کی جمع انوار ہے، ظلمت کی جمع ظلمات ہے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کے انوار کی طرف، روشنیوں کی طرف لاتا ہے. لیکن اللہ نے وہاں پہ روشنی ایک کہا ہے، روشنیاں نہیں کہا ہے، پلورل نہیں کہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور ظلمت کی جب بات آئی ہے تو اللہ نے ایک اندھیرے کی بات نہیں کہی، اندھیروں کی بات کہی ہے. اب آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں انبیاء کتنے آئے؟ کتنے آئے بتائیے؟ کتنے آئے؟ 1,24,000. انبیاء 1,24,000 ہیں. اور شیطان کتنا ہے؟ وہ تو ایک ہے یا نہیں؟ شیطان ایک ہے. اس کے باوجود اللہ نے ظلمات کہا ہے. انبیاء 1,00,000 سے زیادہ ہیں، پھر بھی اللہ نے نور کہا ہے. شیطان کے لیے پلورل ہے، نور کے لیے، انبیاء کے لیے سنگولر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے، انبیاء اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ایک نور ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا. اور شیطان اکیلا ہونے کے باوجود ہر گلی میں دکھائی دیتا ہے، ہر محلے میں مل جاتا ہے، ہر علاقے میں مل جاتا ہے، حتیٰ خانہ پروردگار میں، اللہ کے گھر میں مل جاتا ہے یا نہیں؟ کیوں اتنے زیادہ کیوں ہے؟ کہا اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے نہیں قرار دیا ہو. اتحاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے قرار دیے جائیں. آپ کو عزادار کس نے بنایا ہے؟ ہم نے، آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ نہیں پتا آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم خود سے عزادار نہیں بنے ہیں، کسی معصومہ کی دعا کی بنا پر ہم عزادار بنے ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اختلاف ہمارے بیچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ، پھر میری محنتی بیکار چلی گئی. پھر سے صلوات بھیج دیں آپ. اللہ نے بنایا ہے لہذا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم دنیا والے ہوتے تو جھگڑا ہو سکتا تھا، لیکن ہم اللہ والے ہیں، ہم امام حسین والے ہیں، اختلاف ہمارے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. سارے اختلافات الگ، لیکن جب امام حسین کی عزاداری کی بات آ جائے ہمیں ایک بن کے رہنا ہے. اس لیے کہ یا حسین جب ہم کہتے ہیں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، اختلاف مٹ جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا حسینیت کا تقاضا یہ ہے، عزادار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایک بن کر رہنا ہے. ٹھیک؟ اب وہ جو مجھ سے کہا گیا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو روکا تھا کہ جملہ مکمل ہو جائے. صلوات بھیجیے اور آگے سمٹائیے آپ حضرات. بس میں یہیں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ دو رسول کے نواسے یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں یا انسانوں نے عقیدت میں انہیں امام کہہ دیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، حجت پروردگار ہیں. ان دو بھائیوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں بھائی ایک مزاج کے ہیں. اور اسی لیے رسالت مآب کا وہ جملہ کہ ہاذان امامان قاما او قعدا، ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض لفظوں کا سمجھانے کے لیے، خاص طور سے جب آسان لفظوں میں پیش کر رہا ہوں. پوری توجہ دیجیے گا. حضور اکرم نے فرمایا یہ دونوں امام ہیں، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں اگرچہ یہ بیٹھ جائیں یا اگرچہ اٹھ جائیں.
بلکہ کیا ہے؟ قاما، یہ دونوں کھڑے ہوں، او قعدا، دونوں بیٹھ جائیں. اور فرمایا آپ نے، یعنی جب بیٹھیں گے تو دونوں بیٹھیں گے، جب اٹھیں گے تو دونوں اٹھیں گے. اور سب نے لکھا ہے کہ یہاں پر اٹھنے سے مراد جنگ ہے اور بیٹھنے سے مراد صلح ہے. یا رسول اللہ، امت تو یہی سمجھ رہی ہے نا کہ ایک نے صلح کی ہے، دوسرے نے جنگ کی ہے. یا رسول اللہ کہہ دیجئے یہ دونوں امام ہیں، اگرچہ ایک صلح کرے دوسرا جنگ کرے، لیکن حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک صلح کرے دوسرا جنگ کرے، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ دونوں صلح کریں تب بھی امام، اور دونوں جنگ کریں تب بھی امام. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے اب یہاں سے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، پھر اس جملے پہ واپس آتا ہوں. حضور اکرم کا جملہ، انسان کے ذہن میں کیا فکر ہے یہ کیسے سامنے آئے گی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا؟ میں اگر چپ بیٹھا ہوں میرے ذہن میں کیا ہے آپ کیسے بتائیں گے؟ ممکن ہے؟ نہیں. ذہن کو پڑھنا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے. مائنڈ میں کیا چل رہا ہے نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن اب کیسے پتا چلے گا؟ کہ اس کے 3 طریقے ہیں. یہ دیکھو کہ زبان پہ کیا جملہ ہے، یہ جملہ جو زبان پر ہوگا وہ ذہن کی فکر کو بتا دے گا. دوسرا طریقہ، یہ دیکھو کہ عمل کیا ہو رہا ہے، عمل ہوگا بتا دے گا کہ ان کے ذہن میں فکر کیا ہے. تیسرا طریقہ، یہ دیکھو کہ یہ لکھ کیا رہے ہیں. جو تحریر کی شکل میں سامنے آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. اب آئیے میں تینوں مرحلے میں آپ کو لے کے چلوں. حدیث قصہ کس کو یاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگی، اکثر لوگوں کو. حدیث قصہ یہاں پہ سے اشارہ کر رہا ہوں میں. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا تشریف لائے اور ان کو چادر یمانی میں نے قرار دیا، اور اس کے بعد امام حسن آئے، میرا بڑا بیٹا آیا. امام حسین تب کہاں ہیں؟ کہاں ہے بتائیے؟ گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں نہیں ہے، ہے نا. امام حسین نہیں ہے اور اب امام حسن ماں سے گفتگو کر رہے ہیں. جملہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ السلام علیکی یا امہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. یہی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. امام حسین ابھی گھر میں نہیں ہے، یہاں تک بات ہو گئی. جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. امام حسن آئے، اجازت دی، چادر میں چلے گئے. کچھ ہی لمحات کے بعد ابھی امام حسین گھر میں داخل ہوئے. اب امام حسن خاموش ہیں، ایک لفظ بھی امام حسن نہیں بولے ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا چھوٹا بیٹا آیا، آتے ہی اس نے کہا السلام علیکی یا امہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. شاید بیچ میں فاصلہ ہو گیا لہٰذا آپ متوجہ نہیں ہو پائے، میں پھر سے دوہرائے دیتا ہوں. امام حسن نے کیا کہا تھا؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. امام حسین نے کیا کہا؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. غور فرمایا آپ نے؟ جو لفظ امام حسن نے کہی تھی وہی لفظ امام حسین نے کہی. جو ترتیب امام حسن نے رکھی تھی وہی ترتیب امام حسین نے بھی رکھی ہے. جو مفہوم لفظوں کے ذریعے سے امام حسن نے پہنچایا ہے وہی مفہوم امام حسین نے پہنچایا ہے. جبکہ جب امام حسن کہہ رہے تھے امام حسین گھر میں نہیں تھے، اور جب امام حسین کہہ رہے تھے تو امام حسن خاموش چادر میں لیٹے تھے. آپ نے غور فرمایا؟ دنیا کہتی ہے دونوں کے مزاج الگ تھے، حدیث قصہ کہہ رہی ہے دونوں کی لفظیں بھی ایک ہیں. ہے نہیں؟ بالکل سامنے کی بات ہے. اچھا پھر عمل کی دنیا میں آ جائیے. مسجد میں دونوں داخل ہوئے،
دیکھا ایک بڑے میاں ہیں کہ جو وضو تو کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں، کیا کریں؟ کہا ان کی اصلاح کی جائے، کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چچا آپ کا وضو غلط ہے، نہیں، ان دونوں نے کیا کیا؟ بزرگوار کے پاس آئے، کہا ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم دونوں کے درمیان کس کا وضو زیادہ اچھا ہے۔ اب وہ بڑے میاں نے بغور وضو دیکھا اور دیکھنے کے بعد برجستہ کہا کہ بچوں، وضو تمہارے درمیان کچھ غلط نہیں تھا، میرا غلط تھا۔ اس کے معنی یہ ہے، یہ دونوں شہزادے مسجد نبوی میں صحابیت سے اپنے عمل کی تصدیق نہیں کروا رہے تھے، بلکہ امت تک پیغام پہنچانا تھا، ہمارے عمل میں بھی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک؟ آئیے تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تحریر کا ہے۔ نانا خاص دونوں نواسے بیٹھے ہیں اور دونوں نے بہترین تحریر لکھی ہے، اور اب نانا کے سامنے ان دونوں نے پیش کیا کہ بتا دیجئے دونوں میں بہتر تحریر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کا جملہ ہی کافی تھا، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے دریافت کرو۔ سیدہ بھی کہہ دیتی تب بھی کافی تھا، جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا، کہ بیٹوں جاؤ اپنے نانا سے کہو کہ اللہ سے دریافت کریں کہ تم دونوں کے درمیان کس کی تحریر بہتر ہے۔ رسول اللہ نے آواز دی، میرے پروردگار ان دونوں کی تحریر میں، ان دونوں کی رائٹنگ میں کس کی بہتر ہے بتا دے۔ جبریل امین آئے، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، تسبیح کے دانے ہیں، ان کو آپ بکھیر دیجئے، جس کی طرف زیادہ دانے ہوں گے اس کی تحریر بہتر ہوگی۔ تسبیح کے دانے منتشر ہوئے اور دانے برابر سے تقسیم ہوئے، اور دانوں نے تقسیم ہو کر بتا دیا کہ ان دو شہزادوں کی تحریر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، نہ زبان میں فرق ہے، نہ عمل میں فرق ہے، نہ ان کی تحریر میں فرق ہے۔ پھر یہ دو شہزادوں میں فرق کہاں سے آ گیا؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ جو آج امت مسلمہ کہتی ہے کہ ان دو شہزادوں کے درمیان نظریات میں اختلاف تھا، یہ اختلاف امام حسن اور امام حسین میں نہیں تھا، بلکہ اس امت کے ذہنوں میں اختلاف ہے۔ چونکہ یہ امت دیکھ رہی ہے کہ دو لوگ آپس میں مختلف ہوتے ہیں، کہا دونوں بھائی بھی مختلف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں بھائی ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ صلح امام حسن نے کی ہے اور بظاہر جنگ امام حسین نے کی ہے، لیکن عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، اب یہاں سے اب توجہ فرمائیے گا، سن 40 ہجری قمری میں سرکار امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور پھر اسی کے بعد شام کی طرف سے بغاوت ہوئی ہے، اور امام حسن مجتبی نے صلح فرمائی۔ صلح کے لیے کاغذ ادھر سے آیا، لیکن صلح سے پہلے امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب مشورے کی بات آ جاتی ہے تو جب انسان کے مزاج میں جنگ ہوتی ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی میں موجود ہوں، آپ جنگ کیجئے، لیکن کیا مشورہ دیا؟ بھائی اس امت کو بچانے کے لیے صلح ضروری ہے، اور پھر بھائی کے مشورے کے ساتھ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوئی ہے، وہ جو صلح نامہ ہے اس صلح نامے پر گواہ کے طور پر امام حسن نے تو دستخط کی ہے، امام حسین نے گواہ کی جگہ پہ دستخط فرمائی ہے۔ اگر مزاج الگ ہوتا تو گواہ بنتے نہیں بن سکتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، سن 41 ہجری کے آس پاس یہ صلح ہو رہی ہے اور شہادت ہو رہی ہے امام حسن مجتبی کی سن 50 ہجری میں۔ یزید تخت پہ کب بیٹھا ہے؟ سن 60 ہجری میں۔ یہ 10 سال امام حسین کی امامت کا وہ دور ہے
کہ جب امام حسین اکیلے امام ہیں اور شام میں وہی حاکم ہے جس سے امام حسن نے صلح کی ہے، یہ 10 سال پورے، ہاں سن 50 سے سن 60 تک، 10 سال تک اگر مزاج میں جنگ ہوتی تو امام حسین 10 سال میں جنگ کرتے یا نہ کرتے؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ کہا گیا ہو، لوگوں نے مشورہ دیا کہ حق یہ تھا کہ آپ مسئلہ امامت پر ہونے کے ساتھ ساتھ مسند خلافت پر بھی برقرار رہیں، لہٰذا آپ جنگ کیجئے۔ امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا میرے بھائی نے چونکہ صلح کی ہے لہٰذا حسین اپنے بڑے بھائی کی صلح کا پابند ہے اور جنگ نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو اب سمجھ میں آیا وہ جو حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں اگر صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ تو اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ صلح کے موقع پر یہ دونوں شریک ہوں گے۔ اس لیے کہ مجتبیٰ کی سن 50 ہجری میں، اور واقعات کربلا کب کے ہیں؟ سن 61 ہجری، 11 سال کے بعد۔ البتہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے لہذا پہلا مہینہ 10 سال شمار کر لیتے ہیں۔ شہادت امام حسن مجتبیٰ کے 10 سال کے بعد واقعات کربلا ہو رہے ہیں۔ اب اس کربلا کی جنگ میں امام حسن کیسے شریک ہوں گے؟ اب سنیے آپ، دیکھیے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی بات بشکل وصیت کس سے کہتا ہے؟ جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے نہیں؟ امام حسن کو اگر وصیت کرنی ہے تو امام حسین سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بڑا آسان طریقہ تھا، بھیا کربلا کی جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ کربلا میں میرے بیٹے قاسم کو ساتھ میں رکھیے گا اور اس کو شہادت کا درجہ دیجیے گا، کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے 3 یا 4 سال کے اپنے بیٹے، 3-4 سال کی عمر بہت کم ہوتی ہے، امام حسن کے یہ بیٹے 3 یا 4 سال کے ہیں، شہادت امام حسن کے موقع پر بلایا، بازو کے اوپر اپنی وصیت کو باندھا۔ اپنے بھائی سے وصیت کر سکتے تھے لیکن نہیں، اپنے بیٹے کے بازو پر باندھا۔ پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، یہ امام حسن اپنے بیٹے کے بازو پر وصیت نہیں باندھ رہے تھے بلکہ اس امت کو پیغام دے رہے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ صلح کرنے والے امام حسن کی رگوں میں شجاعت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ جو جذبہ شہادت امام حسین کے اندر ہے وہی امام حسن کے اندر بھی ہے، اور اس کو دنیا کی تاریخ تک پہنچانا ہے، لہذا وصیت بھائی سے نہیں کریں گے، اپنے بیٹے کے بازو پر باندھیں گے تاکہ کربلا کے میدان میں جب وصیت کھل کے سامنے آئے تو تاریخ لکھنے والوں کو لکھنا پڑے کہ جن پر معاذ اللہ یہ الزام ہے کہ شجاعت کو نہیں پسند کرتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کی جنگ میں شریک کیا ہے۔ جملہ مجھے کہنے دیجئے، میدان کربلا میں یہ جناب قاسم نہیں ہیں جو اپنی شجاعت کا جوہر دکھا رہے ہیں بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے بابا نے شجاعت کو نہیں دکھایا ہے، شجاعت حسن کو دیکھنا ہے تو کربلا میں قاسم کی جنگ کو دیکھو۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور اسی لیے مذہب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، دیکھیے میدان کربلا میں سب بہادر ہیں لیکن سب سے منفرد طور پر اپنی شجاعت کا جوہر اگر کسی نے دکھایا ہے تو اپنی کم سنی کے باوجود جناب قاسم نے دکھایا ہے۔ یہ ارزق شامی کوئی معمولی پہلوان نہیں تھا، بڑا شہرا تھا، اور اس نے یہی سوچ کر کہ سامنے آنے والا ایک کم عمر نوجوان ہے،
اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. وہ پہلوان کا لڑکا تھا، وہ تو اپنے غرور میں اس طرح سے آیا کہ میرا کون کیا کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی سامنے آیا اور زمین پہ گر کے واصل جہنم ہوا، تو اب تو بقیہ تین پورے الرٹ ہو گئے. لیکن پھر بھی ابھی بھی غرور باقی ہے. ایک ایک آتا رہا اور امام حسن کے صاحبزادے نے اپنی تیغ کے ذریعے سے اس سب کو چاروں کو واصل جہنم کیا. اور اب جب ارزق شامی سامنے آیا، اب اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ارزق شامی مشہور پہلوان تھا اور وہ اپنے غرور میں چور تھا کہ دنیا میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے. لیکن جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی واصل جہنم کر کے بتا دیا، تمہیں کیا پتا کہ بنی ہاشم کی رگوں میں کیسا خون دوڑ رہا ہے. میدان کربلا میں جناب قاسم نے جو اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں وہ سب سے مختلف ہیں. میں معمولاً ایک مصائب اور پڑھتا ہوں جو آج نہیں پڑھوں گا، کل دوپہر میں اگر مجھے توفیق ملی تو عرض کروں گا کہ میدان کربلا میں امام حسن کے صرف ایک بیٹے شہید نہیں ہوئے ہیں، دوسرا صاحبزادہ وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوا ہے اور بہادری کے ساتھ شہید ہوا ہے. نعم الامیر امیری حسین و نعم الامیر، یہ جو کلمات آپ دیکھتے ہیں امام بارگاہوں میں آویزاں ہوتے ہیں، یہ امام حسن کے دوسرے بیٹے نے میدان کربلا میں آواز دی تھی کہ میرا امیر حسین ہے اور حسین سے بہتر کوئی آقا نہیں ہو سکتا. یہ امام حسن کے صاحبزادے کا جملہ ہے. یہ دونوں صاحبزادے اس میدان کربلا میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھا رہی ہیں. لیکن ایک جملہ بڑا ضروری تھا، بس میں نے اپنی بات مکمل کر دی. میدان کربلا میں آقا کے بیٹے کی عمر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا. تاریخ کچھ بھی لکھ سکتی تھی کہ جناب قاسم کی عمر میدان کربلا میں مثلاً 20 سال تھی، ہم آپ کیا کر لیتے؟ اگر کل کو تاریخ لکھ دیتی کہ جناب قاسم 25 سال کے تھے، ہم کیا کر پاتے؟ لہٰذا اب میدان کربلا میں جناب قاسم کی عمر کو تاریخ لکھنے والوں تک پہنچانا تھا. لہٰذا سرکار سید الشہداء نے جناب قاسم سے چھوٹے ہیں اون محمد، ان سے نہیں پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر پوچھا ہے کیف عندک الموت یا بنی، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، پوچھنے والا اپنی عمر کے حساب سے پوچھتا ہے، جواب دینے والا اپنی عمر کے مطابق جواب دیتا ہے. میں عرض کروں، یہی سرکار ابو الفضل عباس جس موقع کے اوپر 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا ہے، اس میں کیا جملہ تھا؟ اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، کیا اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلنے کی عادی ہے؟ ذرا سوچو، جس کے وہاں بچپن میں اتنی بہادری ہو، فکیف کان فی الرجولیہ، وہ قوم عالم شباب میں کتنی شجاعت رکھتی ہوگی. یہ کس نے کہا تھا؟ سرکار وفا نے کہا تھا. ان کی عمر کے حساب سے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ آئیے ایک اور شخصیت کے بارگاہ میں لے کر چلوں، جس موقع کے پر شام میں یزید نے کہا کہ یہ کیسے بچ گئے، ان کو بھی قتل کیا جائے. امام سجاد نے کیا فرمایا تھا؟ کیا ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ یہ اس عمر کا تقاضا ہے کہ امام سجاد یہ جملہ فرمائیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور شخصیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میدان کربلا میں صرف ایک نونہال ہے
کہ جس نے شہادت کے موقع پر اپنے ہونٹ کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. البتہ شہادت کا ذکر آنے والا ہے، اور آج میں کر دیتا ہوں کہ ابھی کل پرسوں سرزمین کربلا پر ایک معجزہ ہوا ہے کہ جو انشاءاللہ شب عاشور عرض کروں گا کہ جس معجزے کا تعلق بھی اسی ننھے سے بچے سے ہے. کیوں اس میدان کربلا میں جناب علی اصغر مسکرائے ہیں؟ کا صرف ایک وجہ ہے. شاید جناب علی اصغر نے مسکرا کر آواز دی ہو، بھیا قاسم آپ کے پاس زبان تھی تو آپ نے زبان سے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. چچا آپ کے پاس زبان ہے لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مجھے موت کا خوف نہیں ہے. بھیا سجاد آپ کے پاس زبان تھی لہٰذا آپ زبان سے کہیں گے. اصغر کے پاس تو زبان نہیں ہے. کیسے کہے کہ اصغر کی رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے. لہٰذا مسکرا کر اظہار کیا کہ مولا اصغر کو بھی موت کا خوف نہیں ہے. اور اب آئیے، عمر کی بات چل رہی تھی. جیسی عمر ہوتی ہے ویسا جواب ہوتا ہے. جب چچا نے پوچھا کیف عندک الموت یا بنی، بیٹا تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ وہ نوجوان کہ جس کے لیے مقتل کو لکھنا پڑا کہ لم یبلغ الحلم، ابھی اس سن تکلیف کو نہیں پہنچے تھے. جناب قاسم نے پلٹ کر کہا کہ احلا من العسل، چچا موت شہد سے زیادہ شیریں. یہ جملہ جناب قاسم کی عمر کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا. بس بات مکمل ہو گئی. آج اسی شہزادے کو آپ یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج اسی شہزادے کی سواری، اسی شہزادے کی شبیہ آپ کے درمیان برآمد ہوگی. یہ امام حسن کا وہ شہزادہ کہ جو میدان کربلا میں اپنی ماں کے ہمراہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہے. شب عاشور سرکار سید الشہداء نے جب محضر نامہ پڑھا ہے، سارے شہداء کے نام آقا نے بتا دیے. اس محضر نامے میں جناب قاسم کا نام ہے، لیکن امام حسین نے مصلحتاً جناب قاسم کا نام نہیں لیا. بچہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا، چچا کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ امام حسین نے پوچھا کیف عندک الموت یا بنی، بیٹا تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا احلا من العسال، چچا میرے لیے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس یہ جملہ سننا تھا، سن سکو گے عزاداروں. امام حسین نے تڑپ کے اپنے بھتیجے کو دیکھا، اے بیٹا تم اپنی شہادت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ارے کربلا میں کل تمہیں تو شہید ہونا ہی ہے. کل تمہارا 6 ماہ کا اصغر وہ بھی کل کربلا میں اپنی شہادت کو پیش کرے گا. وہ بنی ہاشم کا خون تھا. جناب قاسم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، چچا میں تو اپنے پیروں سے میدان کربلا میں آؤں گا، لیکن میرا اصغر تو میدان میں آنے کی عمر بھی نہیں ہے، وہ کیسے شہید ہوگا؟ اے بیٹا تم وجہ پوچھ رہے ہو؟ ہاں چچا کیا دشمن خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ ہاں جناب قاسم کے لیے بڑا سخت تھا کہ ننھے اصغر کی شہادت کو بھی برداشت کیا جائے، لیکن چچا نے بتا دیا اے بیٹا اصغر میرے ہاتھوں پہ میدان کربلا میں آئے گا. اور پھر جب روز عاشورہ آیا، امام حسین سارے شہداء آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اصحاب کو اجازت دے رہے ہیں. پھر عائشہ کی باری آئی، اون محمد کی قربانی بھی سامنے آئی، پسر مسلم نے بھی شہادت کا جام نوش کیا. یہ بچہ اپنے چچا کے سامنے آگے کھڑا ہے، چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اے بیٹا قاسم تم
تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو۔ بیٹے کو واپس کر دیا۔ جناب قاسم اپنے حجرے میں آئے، ایک گوشے میں جا کر گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ لگتا ہے مجھے شہادت کا موقع نہیں ملنے والا ہے، لیکن سنو عزاداروں، گھٹنے میں سر دیے بیٹھے ہوئے جناب قاسم اب جو ہاتھ بازو تک پہنچا، 10 سال پہلے جو بابا نے وصیت لکھ کے ہاتھ پہ باندھی تھی، جناب قاسم نے جلدی سے اس وصیت نامے کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا بنی قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا اپنے چچا پہ خود کو قربان کر دینا۔ شہادت کی خبر ملی، خوش ہوتے ہوئے قاسم اپنے چچا کے پاس آئے۔ اے چچا، میرے بابا نے چہرے پہ تحریر کو ملا۔ اے بھیا حسن، تمہاری قربانی کو بھی حسین قبول کرتا ہے۔ میدان کربلا کے لیے قاسم روانہ ہوئے۔ مجھے مقتل کے وہ لفظیں نہیں پڑھنی ہے کہ کس طرح سے ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ میدان کربلا میں حسن کا لاڈلہ آ رہا ہے، لیکن سنو گے عزاداروں، اس زمانے میں دستور تھا جب کوئی یتیم جا رہا ہوتا تھا اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا تھا۔ حسین نے قاسم کے کرتے کے گریبان کو چاک کیا۔ اے بیٹا قاسم، جاؤ ان دشمنوں تک یہ خبر پہنچ جانی چاہیے کہ یہ علی کے بڑے بیٹے حسن کا لاڈلہ ہے جو میدان کربلا میں آیا ہے۔ قاسم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ ارزق شامی کے چاروں لڑکے واصل جہنم ہو چکے ہیں، ارزق کو بھی قتل کیا۔ لیکن سنو گے عزاداروں، اب جو دشمنوں نے مل کے حملہ کرنا شروع کیا، بس عزاداروں مصائب کے جملے سنیے گا، مقتل کی لفظیں سنیں گے آپ۔ اب جو قاسم دشمنوں نے مل کے حملہ کیا، پشت ذوالجناح پہ جناب قاسم ڈگمگائے، زمین کربلا کی طرف بڑھے، آواز دیتے ہیں یا عمّا ادرکنی، اے چچا اپنے قاسم کی خبر لیجئے۔ سن سکو گے عزاداروں، اب جو حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، دشمن یہ سمجھے علی کے بیٹے نے حملہ کر دیا ہے، دشمن کی فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ ارے اب جو گھوڑے دوڑنے لگے، جناب قاسم کا جسم ہے، گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے قاسم، اے چچا قاسم رخصت ہو رہے ہیں۔ حسین سرانے پہنچے، اے بیٹا حسین شرمندہ ہے، تم آواز دیتے رہے لیکن حسین نہ پہنچ سکا۔ حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، کسی جنازے کو، پورے سکون سے سنیے گا، کسی جنازے کو اٹھانے میں حسین کو اتنی مشکل نہیں ہوئی۔ اب جو قاسم کے جسم کے ٹکڑے حسین نے نگاہوں سے دیکھے، عبا بچھائی، حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اپنی عبا میں سمیٹے، خیمے کی طرف حسین بڑھے۔ ماں پشت خیمہ پہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ اب جو حسین خیمے میں داخل ہوئے، بس آخری جملہ سن لیجئے، حسین نے عبا کا دامن کھولا، جس میں قاسم کے ٹکڑے ماں کی نگاہوں کے سامنے، ماں نے تڑپ کے کہا، ارے میرے آقا حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے، ہائے میرا قاسم، اس کے جسم کے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھر گئے۔